الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان ارضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا والطبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال إمامنا علي بن موسى الرضا كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولكن بشرطها وشروطها وأناها من شروطها صلوات محترم و مکرم مومنین و مومنات سیکرامنٹو شیعہ مسلم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، ہدایت فیملی، صادقین فیملی، انتظامیہ، مومنین و مومنات کے تعاون، کوآپریشن، کوآرڈینیشن سے آج کیونکہ ایک روایت کے اعتبار سے یوم شہادت امام علی رضا علیہ السلام ہے، تو آج میں ساری گفتگو امام الرضا پر کروں گا، طویل زحمت نہیں دوں گا، مختصر جامع خطاب ہوگا۔ چند پوائنٹ ہیں جو میں سیرت امام رضا علیہ السلام پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہمارے 8ویں امام کا جو نام ہے وہ ہے علی، اور مشہور لقب ہے رضا۔ رضا نہیں ہے، یہ غلط ہے، REZA یا RIZA، RAZA غلط ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے 8ویں امام کا نام لیں تو امام علی رضا کہیں، امام علی رضا نہ کہیں۔ جو امام علیہ السلام کی اولاد ہے دراصل وہ ہے ریزاوی، مگر رضوی بھی کہلاتے ہیں، رازوی بھی کہلاتے ہیں، رضوی بھی کہلاتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں
پیدا ہوئے اور آپ کا مشہد، آپ کی شہادت کی جگہ طوس ہے، اور آپ کے مدفن کو، اس شہر کو آج مشہد کہا جاتا ہے۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، فرزند اکبر۔ حضرات و خواتین، ہمارے 8ویں امام کے القاب میں ایک فارسی کا لقب ہے ضامن آہو، یعنی ہمارے امام ڈیر ہرن کے ضامن قرار پائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام ضامن انہی کے نام کا ہے۔ یہ امام سامن بھی ہیں، سامن کا مطلب ہوتا ہے 8ویں، سامن الحجج، سامن الائمہ، اور یہ امام ضامن بھی ہیں، گارنٹر ہیں۔ تو میں تو یہ نکتہ یہاں سے یوں اخذ کروں گا کہ جو جانوروں کی ضمانت دیتے ہوں نجات کی، وہ اپنے شیعوں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے القاب میں ایک مجدد امامیہ کا لقب بھی ہے، اس لیے کہ آپ کے دور میں بڑے فرسودہ عقائد اور بیہودہ نظریات کو شیعہ مذہب کی طرف نسبت دیا جانے لگا، اور امام علیہ السلام نے ان سارے عقائد باطلہ کو باطل بھی فرمایا، منع بھی کیا، اور صحیح عقائد کا پرچار کرنے کا حکم دیا، اور خود صحیح عقائد کا میٹیریل اپنے چاہنے والوں کو پرووائڈ فرمائے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے القاب میں مرتضیٰ بھی ہے، ایک لقب امام کا مرتضیٰ بھی ہے، شاہ خراسان بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ آج بھی خراسان کا پورا صوبہ ہمارے 8ویں امام کی ملکیت میں ہے، اور ایران کا جو حاکم اعلیٰ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آفیشلی وہ امام رضا علیہ السلام کے روضے کا خادم ہو۔ یہ عزت اللہ نے مجھے بھی دی ہے الحمدللہ، میں بھی آفیشلی امام رضا علیہ السلام کے خدام میں سے ایک ہوں۔ ہمارے امام رضا سخاوت و جود میں بڑے مشہور ہیں، اور سب سے بڑا دسترخوان پوری کائنات میں جو لگتا ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام کے لنگر اور ان کے خانے نیاز سے لگتا ہے۔ ہمارے 8ویں امام جب مرو تشریف لائے تو وہاں پر وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ آپ جب اپنی سواری سے اترے تو نماز کا وقت تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، آپ نے اشارہ فرمایا اور وہاں سے ایک چشمہ ابلا، جو چشمہ آج بھی مرجع خلائق ہے اور جلدی امراض سے نجات بلکہ ہر قسم کی بیماریوں سے نجات کا سامان مہیا کرتا ہے۔ ہمارے 8ویں امام کی طرف منسوب ایک طب الرضا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو پرانی امامیہ جنتریاں تھیں جب میں بچہ تھا اس زمانے میں، آج کل تو میں کم دیکھتا ہوں یا مجھے میری نظر نہیں پڑی، ان میں 12 مہینوں کے جدول لکھے ہوتے تھے ڈائٹری پروڈکٹس کہ امام الرضا نے فرمایا اس مہینے میں یہ کھاؤ، یہ پیو، اس سے اجتناب کرو، اس سے اوائڈ کرو۔ زندگی میں ایک مرتبہ ڈاکٹر حسن علی شاہ صاحب نے، جن کا تعلق خوشاب سے ہے، ہمارے بزرگ ہیں، مرحوم ہو گئے ہیں، ڈاکٹر ادریس کے والد بخاری، انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ مجھے وہ 12 مہینوں کا نسخہ بنا کے دیا۔ آپ یقین کریں آج تک تقریباً اس نسخے کو استعمال کیے ہوئے آلموسٹ 35-36 سال ہو گئے ہیں۔ آج تک رات کو 1 گھنٹہ سوؤں تو وہ کافی ہو جاتا ہے، دن کو 1-2 گھنٹے سو لوں، نیند جتنی چاہوں کم کر سکتا ہوں،
जब चाहूँ उठता हूँ, सेहत बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो अगर नुस्खा आपको मिल जाए अज़राह करम, वो नुस्खा आप ज़िंदगी में एक मरतबा इस्तेमाल फरमा लीजिए। मैं कोशिश करूँगा, हमारी एक अलमहदी जंतरी छपती है कि इस दफ़ा की जो जंतरी आए 21 की, तो उसमें मैं बाकायदा इसको लिख दूँ, और मेरे पास वो नुस्खा मौजूद है 12 महीनों का। वो पूरी जो डाइट है वो आपकी सेहत के लिए इक्सीर आज़म है। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जब मर्व तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर आप जब सवारी से उतरे तो 30,000 नैरेटर्स, 30,000 रावियान वहाँ मौजूद थे, हाथों में कलम कागज़ दवात लिए हुए, और वो लिखना चाह रहे थे कि फर्जंद रसूल जब खुरासान में आ रहे हैं तो पहला जुमला क्या फरमाएंगे। तो आपने पहला जुमला ये फरमाया, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, अल्लाह का जुमला है, अल्लाह का इरशाद है, हदीस कुदसी में उसे सरकार ने नकल किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी है, मेरा कला है। अल्लाह फरमाता है जो इससे तमस्सुक करे, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मैं एक पढ़ रहा हूँ, मन तमस्सका बिहा, जो इससे तमस्सुक करे और जो इसमें दाखिल हो जाए, दखलहा, जो इस कलए में दाखिल हो जाए, आमिना मिन अज़ाबी, मेरे अजाब से बच जाता है। कलिमतुल इखलास मेरे अजाब से बचने का जरिया है, इसलिए कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुल इखलास जो कलिमा तैयबा की पहली जुज है, ये मेरा कला है। अल्लाह फरमा रहा है मेरा फोर्ट है, इसमें जो भी आएगा मेरे अजाब से बच जाएगा। कागज कलम रखने लगे तो आपने फरमाया अभी न रखो, बल्कि आगे भी जुमला सुन लो, वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा, ये जुमला इमाम का है। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल का जो ये कला है, इसमें नजात जो मिलेगी, अजाब से जो बचोगे, उसकी एक शर्त है और कुछ जमा शर्तें हैं। एक शर्त है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जमा शर्तें हैं इमामत की अली से लेके महदी तक, व अना मिन शुरूतिहा, और उन शर्तों में से एक शर्त मैं अली इब्न मूसर रिजा हूं। हजरात व ख़वातीन, इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम ने उनसे कागज कलम दवात 30,000 मंगवा लिए, जिनके बुजुर्गों ने इनके जद रसूल को एक कागज, एक कलम, एक दवात न दिया था। यह है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की सवाबदीद और उनकी हिकमत अमली। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए हैं मर्व में, तो ये मरजा खलाइक बन गए। वली अहदी के लिए मामून ने इनको मुंतखब किया, और मामून ने हर किस्म की साजिश की। एक मरतबा साजिश ये की कि दरबार में बुलाया और अपने कारिंदों से कहा, दरबानों से कहा कि आज हमारे इब्ने अम जब तशरीफ लाएं तो इनकी इंसल्ट करना, यूं कि इनको अपने दस्ते मुबारक से पर्दा हटाना पड़े। पर्दे होते हैं, आप जानते हैं, जो लोग हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने उस्मान अली ख़ान के वो हिजाब देखे होंगे, या जो अवध के बादशाहों के वतन के हैं उन्होंने भी देखे होंगे। हत्ता के लाहौर के नवाबीन के यहाँ भी मैंने देखा है, हिजाब होते थे, पर्दे होते थे। जब बादशाह का सामने का पर्दा बंदा खुद उठाता था तो ये इंसल्ट शुमार होती थी। वली अहद भी बना दिया और तौहीन भी करना चाह रहा है कि हमारे दरबान, हमारे हाजिब हिजाब नहीं हटाएंगे, हमारे जो नौकर हैं वो बायकाट कर देंगे और इमाम की इंसल्ट हो जाएगी। इमाम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए तो नौफली इराकी के ये जुमले हैं, यासिर के भी ये जुमले हैं। वो कहते हैं कि तुंदो तेज हवा चली और पर्दे सारे के सारे गायब हो गए, मामून की साजिश मिलिया मेट हो गई, बातिल का मुंह काला हो गया, हक का बोल बाला हो गया। हजरत इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा सलामुल्लाह
अलैह एक मर्तबा किसी के ख्वाब में आए। वो साहब कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि बेसमेंट है मेरे घर का, और पहले तो हुजूर आए हैं, ये दूसरी रिवायत है। हुजूर आए और हुजूर के हाथ में कुछ खुरमा थे, 18 खुरमा थे। उन्होंने 18 खुरमा मुझे इनायत किए और साथ ही बताया कि एक खुरमा 1 साल उम्र बढ़ाने का जरिया है। तो ये ना समझिएगा नऊजुबिल्लाह के हुजूर बड़े भाई हैं, जैसे हमारे भाई कहते हैं। हुजूर के दस्ते मुबारक में खुरमा लग जाए तो साल साल उम्मतियों की एक खुरमे से एज बढ़ जाती है। आप कहते हैं कि हम हुजूर जैसे हैं या हुजूर हम जैसे थे, खुदा न करे। कहते हैं कि कुछ अरसा गुजरा तो वैसा ही चेहरा, वैसी अबा, वैसी कबा, वैसे ही सहाब जैसा इमामा, वैसी पेशानी, वैसी रीश मुबारक, वैसा सीना चौड़ा, वैसे ही महासिन, और अली इब्न मूसा रज़ा आ गए। वो ख्वाब था जद का, और ये जो तशरीफ लाए फर्जन, ये बेदारी में आए। बिल्कुल उसी तरीके से इनके हाथ में भी खुरमा थे और मुझे अता किए। मैंने गिने तो 18 निकले। मैंने कहा सरकार थोड़े से और दे दीजिए। तो इमाम ने फरमाया लौज़ाद जद्दुना लज़िदना का, अगर हमारे जद ने ज्यादा दिए होते तो हम भी कमी न करते। ये कुल्लुना मोहम्मद के मसादिक। हजरत इमाम अली रज़ा सलामुल्लाह अलैह का हिर्ज भी है जो उन्होंने इमाम जवाद को दिया है, उसको कहते हैं हिर्ज जवाद। हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ ये बात भी मंसूब है कि ये जो आजकल का तरीका है अज़ादारी का, मजालिस का, कुर्सी पर या मिंबर पर ज़ाकिर खतीब बैठता है, मजमा नीचे बैठता है, इसका आगाज इमाम अली इब्न मूसा रज़ा सलामुल्लाह अलैह ने किया। गोया आज का जो मजालिस का पैटर्न है इसके बानी हमारे इमाम अली इब्न मूसा रज़ा सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैह। एक मर्तबा ये भी हुआ, रावी ये कहता है कि मैं इमाम के बैतुश शरफ में हाजिर हुआ। मैंने देखा इमाम नमाज पढ़ रहे थे और जैसे ही इमाम ने अल्लाह अकबर कहा और कुनूत की तरफ हाथ बढ़ाए तो मैं अजीब मंजर देखता कि ये 10 उंगलियां न होती शमएं बन जाती, मशालें बन जाती, नीचे हाथ आते तो ये उंगलियां हो जाती। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा था। मैं अर्ज करूंगा उन रावी से, क्योंकि ये उधर के बने हुए हैं और नूर के बने हुए हैं, इधर वालों के लिए बने हैं, बशर वालों के लिए लिबास बशरियत में आए हैं। जैसे जैसे उधर जाते हैं नूर नजर आते जाते हैं, जैसे जैसे इधर नजर आते हैं बशर नजर आते हैं। फिल वाक़े ये नूर हैं, लिबास बशरियत में इसलिए भेजे गए कि जिस तरह प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया जाता है कि किसी को करंट न लगे, क्योंकि इंसानियत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए नूर इलाही पर बशरियत का कवर चढ़ा दिया गया। हजरत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैह वो हस्ती हैं कि जिन्होंने अपने दौर में एक तरफ वली अहदी कबूल फरमा कर इस बात का भी दर्स दे दिया कि हमारे यहाँ अगर सीरत हुसैन है तो सीरत हसन भी एग्जिस्ट करती है। आपका एक इरशाद गिरामी ये भी है, आपने फरमाया कि जद्दी इन जद्दी आतानी, मेरे नाना रसूल ने मुझे अता फरमाई, अरबातन फिल मनाम, 4 चीजें ख्वाब में। क्या क्या? अल किताब वल इमामा, किताब दी, इमामा दिया, व सैफ वल खातम। किताब से मुराद नूरुल्लाह, अल्लाह का नूर, किताब अल्लाह का नूर है। इमामा से मुराद सुल्तानुल्लाह, अल्लाह की दी गई कुव्वत व हुकूमत व ताकत है।
اور تلوار سے مراد اللہ کی قوت اور شجاعت ہے اللہ کی طرف سے، اور خاتم سے مراد اللہ کی طرف سے نجات امت ہے۔ ایک شاعر ہے ابو نواس، وہ یہ کہتا ہے قیل علی انت اوحد الناس ترا فی علوم الورا و شعر البدی لکا فی الکلام نظام و یثمر الدر فی ید مجتنی، کہ اے ابو نواس آپ تو وہ ہیں کہ جن کا عربک گرامر میں ایک اتھارٹی کا مقام ہے، ایتھنٹسی آپ کے کلام کی مشہور ہے، اور آپ کے کلام سے لوگ درس فصاحت و بلاغت سیکھتے ہیں۔ فعلامہ ترکتا مدح ابن موسیٰ والخصال التي تجمعن فی، تو پھر آپ نے اے ابو نواس امام موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا کی خصلتیں کیوں نہیں لکھی، ان کے فضائل کیوں نہیں لکھے، ان کی مدح سرائی کیوں نہیں کی، قصیدہ خوانی کیوں نہیں کی؟ قل تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا لا استطیع مدح امام کان جبریل خادما لابی، میں اس امام کی کیا تعریف لکھوں کہ جن کے بابا کے نوکر کا نام جبریل ہو۔ امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک حدیث شریف میں فرمایا شیعتی، اے میرے شیعو، زیارتی تعدل الف حجت، میری ایک زیارت 1000 حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو مجھے لے جائے، سامن الحجج کی زیارت کریں، مشہد الرضا میں جائیں۔ امام خود فرماتے ہیں جو میرے پاس ایک مرتبہ آتا ہے میں اس کے پاس 3 مرتبہ آؤں گا، ایک قبض روح کے وقت، ایک پل صراط کے وقت، اور ایک محشر کے میدان کے وقت۔ میں اپنے زائر کو کبھی پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ ایک شیعہ آگے بڑھا، اس نے کہا سرکار الف حجت، آپ کی زیارت کا ثواب 1000 حج ہے۔ فرمایا عشرۃ مئۃ الف، سن لو میرے شیعہ، میری ایک زیارت کا ثواب 10 لاکھ حج کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، 1000 کہاں، 10 لاکھ حج کے برابر ہے میری ایک مرتبہ کی زیارت۔ ایک صاحب ہیں معروف کرخی، ہارون رشید نے کہا کہ اے معروف، تم تو امام کی خدمت میں رہے ہو، ذرا بتاؤ کہ تم نے کوئی امام سے اسم اعظم سیکھا ہو، کوئی تمہیں امام نے دعا دی ہو، لکھ کے دو، اس لیے کہ میں ایران جا رہا ہوں، سفینہ ہمارا جہاز جو ہوتا تھا بحری جہاز، کہیں وہ بھنور میں پھنس نہ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ کے دیتا ہوں، کاغذ قلم دوات منگوایا، اور معروف کرخی نے جو ماشکی تھے ہمارے 8ویں امام کے، دعا لکھ کے دے دی، اور کہا کہ جب بھی بھنور میں پھنس جائے سفینہ یا موجیں اور لہریں سمندر کی قریب پہنچ رہی ہو اور تمہیں یقین نہ ہو بچنے کا، یہ جو کاغذ لکھا ہے اس چٹ کو بھنور کو دکھا دینا، لہروں کو دکھا دینا، وہ احترام کریں گی اور طوفان تھم جائے گا۔ گویا ایسے ہی ہوا، جیسے ہی لنگر انداز ہوا جہاز اور منزل مقصود پر پہنچے تو حاکم وقت نے کہا کہ ذرا کھولیں تو صحیح، اس میں معروف نے لکھا کیا ہے؟ تو عجب جملہ لکھا تھا، اللہم انجے، بار الہی سے بچا لے ہارون کو، بحق المعروف الکرخی، معروف کرخی کی وجہ سے۔ کہا میں جب جاؤں گا اسے بلواؤں گا، اسے کوڑے مرواؤں گا، اس کو پنشمنٹ کروں گا، سزا دوں گا، اس نے میرے ساتھ مذاق کیا۔ بلوائے گئے، جب واپس ہارون پہنچ گیا، کہا تم نے یہ کیا حرکت کی؟ بعض نے اس کو مامون کی طرف بھی نسبت دی ہے، بعض نے ہارون کی طرف بھی نسبت دی ہے۔ الظاہر جو میری ریسرچ ہے
اس میں مامون کی طرف نسبت زیادہ قرین قیاس لگتی ہے۔ مامون رشید نے بلایا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، یہ کیا مذاق اور شوخی کی تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ معروف کرخی نے کہا جب تمہارا سفینہ بچ گیا ہے تو پھر ہمیں سزا دینے کا مطلب کیا ہے؟ کوڑے کس بات کے مروا رہے ہو؟ کہ تم نے یہ مذاق کیا ہمارے ساتھ؟ تو امام کے اس خادم نے کہا اے مامون، حقیقت امر یہ ہے کہ میں کیونکہ امام رضا کے پاس ماشکی رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا کہ 2 وقت میں امام الرضا کے پاس جایا کرتا تھا۔ صبح کے وقت ایک مشکیزہ لے جاتا اور عصر کے وقت دوسرا مشکیزہ لے جاتا، تو کم از کم 2 مرتبہ ڈیلی میرے امام مجھے معروف کرخی کہہ کے بلاتے تھے۔ میں نے سوچا جس معروف کرخی کا نام اتنے سال تک امام پاک کے دہن مقدس پہ لبوں پہ رہا ہے، اس کے نام میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ چھوٹی موٹی خدمت تو غلام کا نام کر لے گا، امام کے نام کی ضرورت تو بعد میں آئے گی۔ کیا معرفت ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی؟ امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا مجالست الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، شرارتیوں کے ساتھ نہ بیٹھنا ہمارے شیعوں، یہ شریفوں کے بارے میں تمہیں بدگمان کر دیں گے۔ علیکم بسلاح الانبیاء قیل ما سلاح الانبیاء قال الدعاء، فرمایا ہمارے چاہنے والوں انبیاء کا اسلحہ ساتھ لے کے چلو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا سرکار انبیاء کا اسلحہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دعا، دعا کو ساتھ لے کر چلو۔ اور یہ بھی فرمایا لا تدعوا العمل الصالح، نیکی نہ چھوڑنا ہمارے چاہنے والوں، والاجتہاد علی العبادت، عبادت کی کوشش ترک نہ کرنا، اتکالاً علی، بہانہ بنا کر کہیں حب آل محمد کا، اتکالاً علی حب آل محمد، کبھی بھی آل محمد کی محبت کا بہانہ بنا کر کبھی بھی نیکی کو ترک نہ کرنا۔ بس تقریر آج کی حد تک تمام ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ یبغض القیل والقال وکثرت السؤال واضاعت المال، اللہ پسند نہیں کرتا کہ آپ بیگنگ کریں، آپ لا یعنی گفتگو کریں، یا آپ ویسٹیج کریں، اسراف کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ مجھے اور آپ کو امام الرضا علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ امام فرماتے تھے یبن الشبیب ان کنت باقیا فلیبک لجدی الغریب، اے شبیب کے بیٹے اگر تم رونا چاہتے ہو تو میرے غریب دادا پہ رو، میرے غریب دادا پر گریا کرو۔ اللہ اکبر۔ راوی نے یہ بھی لکھا کہ امام الرضا کے رونے سے لوگ پہچان جاتے تھے کہ محرم کا چاند ہو گیا۔ دابل خزائی سے کہا اجلس علی الکرسی، مفہوم کلام، وذکر جدی الحسین، اے دابل کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور میرے جد حسین کے مصائب پڑھو۔ یقیناً اس نے کہا کہ سرکار یہ تو جسارت ہے، یہ بھی مفہوم کلام ہے۔ فرماتے ہیں ھذا شرف لذکر جدی الحسین، ہمارے دادا حسین کے ذکر کا یہ شرف ہے کہ ذاکر برسر ممبر ہو اور معصوم زیر ممبر ہو۔ اللہ اکبر۔ فرش عزا پہ ہو۔ عزاداران سید الشہداء امام الرضا کو زہر دیا گیا، دفن ہو گئے۔ امام تقی جواد نے جنازہ بھی پڑھایا، مگر کربلا میں کوئی نہ تھا جو امام سجاد سے بھی کہہ دیتا اپنے بابا کا جنازہ پڑھا لو۔
اپنے بابا کا کفن بنا لو، اپنے بابا کو دفن کر دو۔ ابھی میں سن رہا تھا تو دو جملے میں سکون حسین کے پڑھتا ہوں۔ وہ بچی جس کو ایسا تمانچہ شمر نے مارا، فارسی مورخ نے لکھا سیلی کے شمر بر صورت یتیمہ حسین زد، صورت دختر حسین را کبوت کر۔ ایسا تمانچہ شمر نے حسین کی یتیم بچی کو مارا کہ عابد بیمار کی بہن کے چہرے کی ڈائریکشن بدل گئی۔ یہ وہ بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک شامی کہتا ہے میں گھوڑے کو پانی پلا کے آ رہا تھا، میں نے بچی کی آگ بجھانا چاہی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، میرے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ میں نے دور سے مشکیزے کے ساتھ پانی پھینک کر جب کرتے کی آگ بجھا دی تو مجھ سے کہتی تھی یا شیخ ارینی طریق نجف، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہتی تھی نجف میں میرا دادا رہتا ہے، جب بھی کوئی مشکل کا شکار ہوتا ہے میرے دادا کو پکارتا ہے، میرا دادا مدد کو آتا ہے۔ اس نے اپنے باپ کے قاتل سے بچی نے کہا تھا ساری بیویوں کو لے جا شمر، مجھے یہی چھوڑ دے، میری 3 حسرتیں ہیں، میں چاہتی ہوں میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے، جب تم چلے جاؤ گے میں دریا کے کنارے پہ جا کر پانی کا چلو بھر کے لاؤں گی، بابا کے کٹے ہوئے پیاسے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا، میں درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، غریب زہرا کا کفن بناؤں گی، اور میں ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب بھی کوئی گزرے گا کہوں گی قافلے والوں ایک غریب مارا گیا، ایک اللہ راسی مارا گیا۔ یہ وہ بچی ہے جو اونٹ سے بھی گر گئی تھی، یہ وہ بچی ہے جس نے تماچے کھائے، تازیانے کھائے، گوشوارے چھن گئے، یہ وہ بچی ہے عزیزو جو ایک رسی میں بندھی ہوئی تھی بیویاں، اور جب پھوپھیاں اور بہنیں جن کے قد اونچے تھے جب سر اٹھاتی تو بچی لٹک جاتی تھی، یہ وہ بچی ہے جو گھٹ گھٹ کے زندان میں مر گئی، یہ وہ بچی ہے جو بابا کے سر کے لیے صبح شام روتی رہتی، اور اس بچی نے بابا کا سر ملنے کے بعد ایسے بین کیے تھے کہ پورا زندان ہل گیا۔ بچی کہتی تھی من قطع وریدک یا ابتا، بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ من خضب لحیتک بدمک یا ابتا، بابا یہ آپ کی ریش پاک کو خون کا خضاب کس نے لگایا؟ من ایتمنی فی صغر سنی، بابا مجھے بچپن میں یتیم کس نے کیا؟ بابا آپ کے بعد میں نے تماچے کھائے، تازیانے کھائے، در چھینے گئے۔ اور فارسی مورخ نے ایک جملہ لکھا ایسے لگتا تھا قیامت آ جائے گی، اے پدر مہربانم شکست شدے استخوانم، بابا مجھے شمر نے اتنے تازیانے مارے میری پسلیاں مڑ گئیں، اور آخری بین یہ کیا کہ بابا دختران شامی برقالین سر میں گزارت، اما دختر تو بر سنگ زندان سر میں گزارت۔ شام کے رئیسوں کی بیٹیاں مخملی تکیوں پہ سر رکھ کے سوتی ہے، تیری بیٹی کا تکیہ زندان کی دیواریں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین یا حسین۔